لاہور پولیس نے یکم محرم الحرام سے 10ویں محرم الحرام تک کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ تمام جلوسوں کے روٹس کو وزٹ کر لیا گیا۔ فلیش اور ٹرائبل پوائنٹس کے حوالے سے بھی سینٹرل اور ضلعی امن کمیٹیوں کو بھی میٹنگز مکمل کر لی گئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ لاہور پولیس نے یکم محرم الحرام سے 10ویں محرم الحرام تک کے سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے۔ سی سی پی او لاہور کا کہنا ہے کہ تمام جلوسوں کے روٹس کو وزٹ کر لیا گیا ہے۔ فلیش اور ٹرائبل پوائنٹس کے حوالے سے بھی سینٹرل اور ضلعی امن کمیٹیوں کی بھی میٹنگز مکمل کر لی گئی ہیں۔ دیکھیے، جو ہمارے مین ایونٹس ہیں یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک، اس میں ہماری کوئی 3900 یعنی کہ 3900 ہماری مجالس ہیں، اور 460 کے قریب جو ہے وہ ہمارے مین پروسیشنز ہیں جو کہ پہلے 10 دن میں ہوں گے۔ اس کے حوالے سے ہم نے 3 ٹیئر سیکیورٹی کا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا ہے۔ ہمارا سیکیورٹی پلان، ٹریفک پلان اور ایویکویشن پلان ہم نے فائنلائز کر دیے ہیں۔ 3 ٹیئر سیکیورٹی کا مطلب یہ کہ جو شخص بھی کسی مجلس میں یا جلوس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جائے گا، اس کو کم از کم 3 جگہ پر اس کو چیک کیا جائے گا۔ ہماری جو مین ڈپلائمنٹ جو 9 اور 10 محرم کو پیک ہوگی، وہ 10,000 سے زیادہ کی ڈپلائمنٹ ہم کریں گے لاہور کے اندر۔ اس کے علاوہ جو مین جلوس ہیں یا مین جتنی بھی ہماری مجالس ہیں، اس کے اندر ہم سنیفر ڈاگز کے ساتھ چیکنگ بھی کروائیں گے، میٹل ڈیٹیکٹرز کا استعمال ہوگا، اور اس کے علاوہ ڈرون کیمراز اور ایکسٹرا سیف سٹی کے کیمراز، اور اس کے علاوہ بھی جو ہم نے کیمراز کی ڈپلائمنٹ کی ہے ان کے ساتھ ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ ٹریفک پولیس نے 1 ویلرز ریسنگ بغیر سائلنسرز اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی۔ سی ٹی او لاہور منتظر مہندی نے لٹن روڈ موٹر مکینک مارکیٹ میں آگاہی مہم کا افتتاح کیا۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا ہے کہ 1 ویلرز کی موٹر سائیکل تیار کرنے والا مکینک بھی جیل کی ہوا کھائے گا۔ ٹریفک پولیس کی آپریشن پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمت عملی پلان تیار، 1 ویلرز کی لسٹیں بھی تیار کر لی گئیں۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ ٹریفک پولیس نے 1 ویلرز ریسنگ بغیر سائلنسر اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کمر کس لی۔ سی ٹی او لاہور منتظر مہندی نے لٹن روڈ موٹر مکینک مارکیٹ میں آگاہی مہم کا افتتاح کیا۔ سی ٹی او کا کہنا ہے کہ 1 ویلرز کی موٹر سائیکل تیار کرنے والا مکینک بھی جیل کی ہوا کھائے گا۔ ٹریفک پولیس کی آپریشن پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ حکمت عملی تیار، 1 ویلرز کی لسٹیں بھی تیار کر لی گئیں۔ پہلے پلان کرتے تھے ہم، وہ پلان وہیں کا وہیں ہے، اور ہم جو ناکہ بندی پوائنٹس ہیں وہ آپریشنز پولیس کے ساتھ لگائیں گے۔ ہم نے 1 ویلنگ نہیں ہونے دینی، ہم نے کسی قسم کی وائلیشنز نہیں ہونے دینی۔ ہمارا اپنے شہری کو پیغام یہ ہے کہ وہ جشن آزادی کی خوشیاں منائیں گے اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ہمارا پیغام صرف ان لوگوں کے لیے جو وائلیشنز کرتے ہیں، ہم نے وائلیشنز کی اجازت نہیں دینی۔ ہم ان سارے مکینک کے خلاف بھی کارروائی کریں گے جنہوں نے آلٹریشنز کروائیں، جو وائلیشنز کر رہے ہوں گے ان کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، اور ان کے پیرنٹس کے خلاف بھی کریں گے۔ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم نے شہریوں کو کوئی ایسا کام نہیں کرنے دینا جس سے وہ اپنی زندگی خطرے میں ڈالیں یا عوام کی زندگی خطرے میں ڈالیں۔ ہم نے ایسا کام نہیں کرنے دینا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو 14 اگست ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کسی کے گھر سے کوئی اس طرح کا جنازہ نہیں اٹھے گا۔ دیکھیے، ڈیٹا میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ ڈیلی روٹین کی بات ہے کہ ہم کارروائی کرتے ہیں، اور جو چیز بھی ہمارے نالج میں آتی ہے ہم کارروائی کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے اس سال یہ کیا ہے کہ اگر ہم موقع پہ کسی کو گرفتار نہ بھی کر سکتے تو سیف سٹی کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے، اور ہمارے پاس ڈیٹا مسلسل آ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم ضرور کارروائی کریں گے۔ یہ ایک بڑا کمپریہنسو سا پلان ہے جو ہم نے سیکیورٹی آرڈر ایشو کر دی ہے۔ ہم نے بیسیکلی اپنے اسکواڈس کو انکارپوریٹ کرنا ہے آپریشن پولیس کے ساتھ، اور آپریشن پولیس نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، ہم نے ان کو کرائی کہ ہم مل کے اس دفعہ اس کو بڑا ہی پیسفل طریقے۔ کمشنر ساہیوال ڈویژن علی بہادر قاضی کا اچانک ڈسٹرکٹ ہسپتال اکاڑہ کا دورہ، ایکس رے روم، الٹرا ساؤنڈ سینٹر، سرجیکل وارڈ کا وزٹ کیا۔ کمشنر نے مختلف علاقوں سے آنے والے مریضوں سے سہولیات کے متعلق دریافت کیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ کمشنر ساہیوال ڈویژن علی بہادر قاضی کا اچانک ڈسٹرکٹ ہسپتال اکاڑہ کا دورہ، ایکس رے روم، الٹرا ساؤنڈ سینٹر، سرجیکل وارڈ کا وزٹ کیا۔ کمشنر نے مختلف علاقوں سے آنے والے مریضوں سے سہولیات کے متعلق دریافت کیا۔ اکاڑہ میں کرونا ویکسینیشن سینٹر پر ہزاروں روپے کے عوض سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق عملہ اور ٹاؤٹ مافیا کی ملی بھگت سے محکمہ صحت کے ملازمین روزانہ لاکھوں کمانے لگے۔
آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ اکاڑا میں کورونا ویکسینیشن سینٹرز پر ہزاروں روپے کے عوض سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق عملہ اور ٹاؤٹ مافیا کی ملی بھگت، محکمہ صحت کے ملازمین روزانہ لاکھوں روپے کمانے لگے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے اکاڑا سے ہمارے نمائندہ محمد آصف کھوکھر۔ ہاں جی بالکل جی، حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کو کرونا فری بنائے جانے کے حوالے سے جو ہے خواب چکنا چور ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کے مطابق ضلع اکاڑا کے مختلف سینٹر پر عملے اور ٹاؤٹ مافیا کی ملی بھگت سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر سجاد گیلانی کے وہاں پر بغیر ویکسینیشن کروائے جو عملہ اور ٹاؤٹ مافیا وہ 5 سے 6 ہزار روپے تک کی ڈیمانڈ کر رہا ہے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی مد میں۔ اس حوالے سے یہ ریٹ جو ہے 15 سے 20 ہزار اس وقت ہو جاتا ہے جب بیرون ملک جانے والے لوگ جو ہیں وہ ان سینٹرز پر پہنچتے ہیں جو پہلے سے ہی ویکسینیشن لگوا چکے ہیں، لیکن مختلف ممالک سعودیہ یا دبئی جو ہے وہ اس ویکسینیشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ جو ہیں ان سینٹر پر جانے والے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سے مطلوبہ ویکسینیشن کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو بولا جاتا ہے کہ ویکسینیشن تو آپ پہلے کروا چکے ہیں، دوبارہ آپ کو لگنی نہیں، لیکن یہ سرٹیفکیٹ جو ہے دوسری ویکسینیشن والا آپ کو جو ہے فراہم کرنے کے حوالے سے 20 ہزار روپے یا 15 ہزار روپے وہ ہے مختلف ریٹ جو ہے ان لوگوں نے اپنے مقرر کر رکھے ہیں جو مختلف ٹاؤٹ کے جو ہے ہاتھوں لیے جاتے ہیں۔ شہری اس حوالے سے پھٹ پڑے ہیں، شہریوں نے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اس حوالے سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، اس ٹاؤٹ مافیا کا خاتمہ کیا جائے۔ جی صادق آباد کا علاقہ دوحہ ویلیج بنیادی سہولیات سے محروم، رہائشیوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ صادق آباد کا علاقہ دوحہ ویلیج بنیادی سہولیات سے محروم، رہائشیوں کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائندہ سعید شاہ جیلانی سے۔ جی اس وقت صادق آباد کے نواحی علاقے گوٹھ آلومے میں موجود ہوں۔ 2010 کے سیلاب میں تباہی ہونے کے بعد قطر نے دوحہ ولیج کے نام سے یہاں پر ایک کالونی تو تیار کر دی، لیکن 12 سال گزرنے کے باوجود بھی اہلان علاقہ کو کوئی بنیادی سہولت میسر نہ آ سکی۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گیس، بجلی، سیوریج کسی قسم کی سہولیات ہمیں نہیں دی گئی۔ آئیے اہل علاقہ سے جانتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جی سر 2010 سے یہاں پر 203 مکان جو ہیں گھر تو دیے گئے چھوٹے چھوٹے، مگر یہاں پر نہ تو بجلی ہے نہ تو گیس ہے، جو غریب لوگ ہیں یہاں پر گرمی سے مر رہے ہیں۔ تو ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ہمیں یہ سہولتیں میسر کرے تاکہ ہم زندگی سکون سے گزار سکیں۔ سر اعلیٰ حکام تو ہماری گزارش ہے کہ یہاں ہم 10 سال رہائش پذیر ہیں، یہاں کوئی سہولت نہیں ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ کوئی سیوریج کا سسٹم ہے۔ برائے مہربانی اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہماری مدد کی جائے، ہمیں یہاں کچھ نہ کچھ سہولت دی جائے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہمیں بنیادی سہولیات دی جائیں، نہ ہمارے پاس بجلی ہے نہ سیوریج ہے نہ اور کوئی سہولت دی گئی ہے۔ شدید گرمی ہے، یہاں ہمارے چھوٹے بچے بزرگ سب پریشان ہیں۔ خدا را حکام اعلیٰ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں تمام تر بنیادی سہولت میسر کی جائیں۔ آزادی کی آمد پاک پتن میں شہریوں نے گھروں اور گلی محلوں کو رنگ برنگ جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سجانے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ آپ کو پھر بتاتے چلیں کہ جشن آزادی کی آمد پاک پتن میں شہریوں نے گھروں اور گلی محلوں کو رنگ برنگ جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سجانے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سکندر نقوی کی اس رپورٹ میں۔ یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل کو پاک پتن میں جشن آزادی مبارک انتہائی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ شہریوں نے گھروں اور گلی محلوں کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سجا رکھا ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر جگہ جگہ لگے جھنڈوں اور بیجز کے سٹال پر خریداروں کا رش لگا ہوا ہے۔ بچے بوڑھے جوان سٹال سے بیج، سبز جھنڈیاں، پرچم اور شرٹس کی خریداری میں مصروف ہیں۔ وطن سے بھرپور محبت کے اظہار کے لیے ملی نغموں کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ ہمارے شہر کا قدیمی اسٹال ہے، ہم نے جھنڈے، جھنڈیاں، اسٹیکر، بیجز، شرٹس اور بچوں کے سوٹ لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر لوگ شہر کے آتے ہیں اور خریداری کر کے لے جاتے ہیں اور ہمارا معقول بہت پروفٹ ہوتا ہے۔ اسٹال میں موجود ہیں، یہاں پہ ہم جھنڈیاں اور بیجز خریدنے آئے ہیں۔ اپنے گھروں پر جھنڈیاں اور بیجز لگائیں گے۔ پاکستان یہ میرا پاکستان ہے۔
वतन अजीज की आज़ादी के लिए आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों से मार्ज़ वजूद में आने वाले पाकिस्तान की आज़ादी के मौका पर बच्चे बूढ़े जवान घरों को सब्ज़ हलाली परचम और झंडों से सजाकर आज़ादी का जश्न मनाने में मसरूफ़ हैं। ननकाना साहब में यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, स्टॉल सज गए। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चलें कि ननकाना साहब में यौम आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर, हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार, स्टॉल्स भी सज गए। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा ताहर महमूद की इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त यौम आज़ादी के करीब आते ही गुरुद्वारों के शहर ननकाना साहब में भी इस दिन को शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। गली मोहल्लों, घरों और सरकारी इमारतों पर कौमी परचम लहरा दिए गए हैं। पिछले साल की निस्बत लोग इस दफ़ा 14 अगस्त के हवाले से बहुत जोशो खरोश पाया जा रहा है। ठीक है, लोग बड़े जज्बे से खरीद रहे हैं। हमारे पास माशाल्लाह पुराना स्टॉक खत्म हो गया, अब नए सिरे से स्टॉक लेके आए हैं। इस साल काम काफ़ी होता है, इस साल माशाल्लाह उससे भी डबल काम हो रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मर्दों ख्वातीन के साथ साथ बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए कौमी परचम की मुनासबत से लिबास खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो रवायती अंदाज से इसे मनाते हैं, इसलिए हम बाजार आए हैं उनके लिए शॉपिंग करने के लिए, शर्टें वगैरह खरीदने के लिए, टोपियां वगैरह, और ये हमारा कौमी दिन है और सबको मनाना चाहिए। नौजवान मोटरसाइकिलों पर कौमी परचम लगाकर वतन से अपनी लाजवाल मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल भी पाकिस्तानी अवाम जोशो खरोश से 14 अगस्त मनाने की तैयारियां कर रही है। ताहर महमूद, पंजाब टीवी, ननकाना साहिब। टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समरीन अमरीन ने म्यूनसिपल कमेटी के हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी प्लान से आगाह किया। आपको एक दफ़ा फिर आगाह करते चलें कि टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा में मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर समीर अमरीन ने म्यूनसिपल कमेटी के हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिक्योरिटी प्लान से आगाह किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अब्दुल शकूर गुज्जर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक मुहर्रमुल हराम का महीना करीब आते ही असिस्टेंट कमिश्नर समीरा अमरीन की जानब से सिक्योरिटी प्लान की तैयारी के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जिसमें जुलूस और मजालस की निगरानी के लिए लगाए गए सिक्योरिटी कैमरों और रूट्स पर सिक्योरिटी तैनाती इंतज़ामात, मुहर्रमुल हराम शहर की सफाई, आम शहरियों के लिए सहूलियात फराहम करना वगैरह शामिल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर समीरा अमरीन ने मज़ीद कहा कि मेरी अपील है मीडिया नुमाइंदगान और सोशल मीडिया एडमन हजरात से कि जो भी मजहबी मालूमात हों या फिर कोई भी न्यूज़ हो तो वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से तस्दीक कर लें और किसी भी गैर तस्दीक शुदा न्यूज़ पर इंतज़ामिया कार्रवाई करने का हक़ महफूज रखती है। हर शहरी का हक़ है कि वो ऐसे अनासर पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें और अपना मुअज़्ज़ज़ शहरी होने का सबूत दें। डॉक्टर अब्दुल शकूर गुज्जर, ब्यूरो चीफ, पंजाब टीवी, टोबा टेक सिंह। असिस्टेंट कमिश्नर और एएसपी तोसा शरीफ का मुख्तलिफ अमाम बारगाहों का दौरा, मजालिस के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। आपको सिक्योरिटी सूरत हाल मुहर्रमों की से फिर आगाह करते चले कि असिस्टेंट कमिश्नर एएसपी तोसा शरीफ का मुख्तलिफ अमाम बारगाहों का दौरा, मजालिस के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। शाहकोट में तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया, एक शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको अफसोसनाक खबर से इतला करते चले कि शाहकोट में तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया, एक शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मंचनाबाद में हाईवे पर तेज़ रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ منجنا آباد میں ہائی وے پر تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1112 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد کی قیادت میں انتظامیہ کی کارروائی، کورونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 2 شادی ہال اور مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ حیدرآباد میں اسسٹنٹ کمشنر لطیف آباد فاطمہ سائمہ احمد کی قیادت میں انتظامیہ کی کارروائی، کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 2 شادی ہال اور مارکیٹ سیل کر دی گئی۔ تاندلہ والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملک گیر شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا۔ MPA عادل پرویز نے پودا لگا کر درخت بنانے کے نیک عزم کا افتتاح کیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ تاندلہ والا میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ملک گیر شجر کاری مہم کا آغاز کر دیا۔ MPA عادل پرویز نے پودا لگا کر درخت بنانے کے نیک عزم کا افتتاح کیا۔ اکاڑہ کے سٹی رینالہ کوٹ کی حدود میں موبائل شاپ پر ڈکیتی کی واردات، 2 نامعلوم مسلح ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ اکاڑہ کے تھانہ سٹی رینالہ کوٹ کی حدود میں موبائل شاپ پر ڈکیتی، 2 نامعلوم مسلح ڈاکو لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے۔ میرٹھ کے علاقے رامپور میں زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ میرٹھ کے علاقے رامپور میں زیر تعمیر مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو تحصیل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میاں چنو کے علاقے ایبک روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1112 نے جاں بحق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ میاں چنو کے علاقے ایبک روڈ پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1112 نے جاں بحق اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ ننکانہ صاحب میں یوم اقلیت کے حوالے سے تقریب، ڈپٹی کمشنر کی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت، سکھ کمیونٹی اور مسیحی برادری سمیت دیگر اقلیتی رہنما بھی شریک۔ DCO مصور نیازی کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ ننکانہ صاحب میں یوم اقلیت کے حوالے سے تقریب، ڈپٹی کمشنر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت، سکھ کمیونٹی اور مسیحی برادری سمیت دیگر اقلیتی رہنما بھی شریک۔ DC مصور نیازی کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے میں اقلیتوں کا اہم کردار ہے۔ منڈی بہاولدین میں سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام کل جماعتی روایتی سالانہ عشرہ فاروق و حسین منایا گیا۔ مولانا اشرف طاہر اور رانا محمد اعظم سمیت دیگر مقررین نے متفقہ قرارداد پیش کی، جس میں فاروق اعظم کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ منڈی بہاولدین میں سنی علماء کونسل کے زیر اہتمام کل جماعتی روایتی سالانہ عشرہ فاروق و حسین منایا گیا۔ مولانا اشرف طاہر اور رانا محمد اعظم سمیت دیگر مقررین نے متفقہ قرارداد پیش کی، جس میں فاروق اعظم کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور یکم محرم الحرام کو عام تعطیل کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ کاموکی کے جوڈیشنل کمپلیکس میں تعینات پولیس اہلکاروں نے کچہری کو بڑے سانحہ سے بچا لیا۔ دوران چیکنگ ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں برآمد۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ کاموکی کے جوڈیشنل کمپلیکس میں تعینات پولیس اہلکاروں نے کچہری کو بڑے سانحہ سے بچا لیا۔ دوران چیکنگ ملزمان سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ چوکی انچارج حبیب آباد راؤ دلشاد علی خان کا اپنی ٹیم کے ہمراہ محرم الحرام کے حوالے سے جلوسوں کے راستے اور امام بارگاہوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ چوکی انچارج حبیب آباد راؤ دلشاد علی خان کا اپنی ٹیم کے ہمراہ محرم الحرام کے حوالے سے جلوس کے راستوں اور امام بارگاہوں کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ روزوالا کے تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف اسپیشل سرچ آپریشن کیا۔
متعدد افراد کی بایو میٹرک تصدیق کی گئی۔ دوران سرچ آپریشن بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ فیروز والا کے تھانہ فیکٹری ایریا پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف اسپیشل سرچ آپریشن کیا۔ متعدد افراد کی بایو میٹرک تصدیق کی گئی۔ دوران سرچ آپریشن بھاری مقدار میں منشیات اور اسلحہ برآمد، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کے تنخواہ نہ ملنے پر کمشنر آفس بہاولپور کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری 4 ماہ کی تنخواہ ہمیں جلد ادا کی جائے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں کا تنخواہ نہ ملنے پر کمشنر آفس بہاولپور کے باہر احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہماری 4 ماہ کی تنخواہیں ہمیں جلد از جلد ادا کی جائیں۔ پاکستان لائف سیوریج پروگرام کے تحت ضلع ہیڈ کوارٹر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ننکانہ صاحب میں تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں ماسٹر ٹرینر ریسکیو سیفٹی آفیسر عمران شہزاد نے شرکاء کو عملی تربیت دی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان لائف سیوریج پروگرام کے تحت ضلعی ہیڈ کوارٹر پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ ریسکیو 1122 ننکانہ صاحب میں تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ ورکشاپ میں ماسٹر ٹرینر ریسکیو سیفٹی آفیسر عمران شہزاد نے شرکاء کو عملی تربیت دی۔ چوبارہ کے علاقے غلام آباد میں بجلی کا ٹرانسفارمر کئی روز سے خراب، گرمی کے ستائے شہری بلبلا اٹھے، وابڈہ حکام کے خلاف نعرے بازی، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ چوبارہ کے علاقے غلام آباد میں بجلی کا ٹرانسفارمر کئی روز سے خراب، گرمی کے ستائے شہری بلبلا اٹھے، وابڈہ حکام کے خلاف نعرے بازی، اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس کا مطالبہ۔ پالپور کے تھانہ صدر پولیس کی کارروائی، بالی ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار، اسلحہ بھی برآمد، ملزمان کا متعدد وارداتوں کا اعتراف۔ ملزمان کی شناخت اقبال عرف بالی، افضل اور ندیم کے ناموں سے ہوئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ دیپالپور کے تھانہ صدر پولیس کی کارروائی، بالی ڈکیت گینگ کا سرغنہ ساتھیوں سمیت گرفتار، اسلحہ بھی برآمد، ملزمان کا متعدد سنگین وارداتوں کا اعتراف۔ ملزمان کی شناخت اقبال عرف بالی، افضال اور ندیم کے نام سے ہوئی۔ دعوت اسلامی ملک کو سرسبز و شاداب بنانے میں پیش اگست کے مہینے میں 26 لاکھ پودے لگا کر سب سے آگے۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ دعوت اسلامی ملک کو سرسبز و شاداب بنانے میں پیش اگست کے مہینے میں 26 لاکھ پودے لگا کر سب سے آگے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں صادقہ آباد سے سعید احمد جلانی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اگست کے مہینے میں 26 لاکھ پودے لگا کر ملک کو سرسبز بنانے کے لیے سب سے آگے۔ اسی طرح کوٹ سفضل گورنمنٹ ہائی سکول، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول، تھانہ کوٹ سفضل میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ دعوت اسلامی جگہ جگہ پودے لگا کر پاکستان کے بچے بچے کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ درخت لگا کر ملک کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ کوٹ سفضل سے تعلق رکھنے والے نوجوان ناظم مدرسہ دعوت اسلامی کوٹ افضل، قاری محمد علی، محمد نواز چیمہ، ڈاکٹر ریاض انجم بخاری، محمد ادریس اتاری نے مختلف جگہوں پر پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سعید احمد جیلانی، پنجاب ٹی وی، صادق آباد۔ محرم الحرام کے آتے ہی چنیوٹ میں بھی ملک بھر کی طرح جلوس اور مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر آگاہ کرتے چلیں کہ محرم الحرام کے آتے ہی چنیوٹ میں بھی ملک بھر کی طرح جلوس اور مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندہ حماد رضا شاہ سے۔ بالکل ہم اس وقت موجود ہیں چنیوٹ میں، جہاں پاکستان بھر کی طرح چنیوٹ میں بھی جو ہے محرم الحرام کا جلوس جو ہے وہ اپنی مقامی جو ہے امام بارگاہ سے نکل چکا ہے۔ یہاں پر بھی پاکستان بھر کی طرح محرم الحرام جو ہے وہ نہایت عقید و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یہاں پر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو سیکیورٹی کے پول پروف جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے۔ یہاں پر جو ہے وہ پانی کی سبیلیں اور ساتھ ساتھ نیاز کا جو ہے وہ بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جی احمد پور سیال کے علاقہ چک نورنگ شاہ میں دربار عالیہ حضرت نورنگ شاہ کی سالانہ چادر پوشی بسلسلہ محرم الحرام کی گئی۔
آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ احمد پور سیال کے علاقے چک نورنگ شاہ میں دربار عالیہ حضرت نورنگ شاہ کی سالانہ چادر پوشی بسلسلہ محرم الحرام کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں تنویر حسین کی اس رپورٹ میں۔ احمد پور سیال کے علاقہ چک نورنگ شاہ میں سید منیر حسین شاہ المعروف حضرت نورنگ شاہ جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر سالانہ چادر پوشی بسلسلہ محرم الحرام کی گئی۔ حکیم سید اختر عباس شاہ نے سید خضر حیات بخاری اور دیگر سادات کے ہمراہ مزار مبارک کی چادر پوشی کی۔ اس موقع پر ماتم داری اور نوحہ خوانی بھی ہوئی جس میں مریدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر پنجاب نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے حکیم سید اختر عباس شاہ اور دیگر نے کہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ یہ آج کی جو تقریب ہے ماہ محرم کی پہلی کی رات کی طرف سے حضرت سخی نورنگ جہانیہ کے دربار پر منعقد ہوئی، جس میں ماتم داران نے انہوں نے ماتم داری اور دعائیں کے ساتھ مطلب سرکار کی چادر چڑھائی اور پھولوں کی بارش ہوئی۔ اور یہ ماہ محرم سرکار حضرت پیر سخی نورنگ جہانیہ کے دربار پر قدیم الایام سے آ رہا ہے، جس میں ہر سال انشاءاللہ تعالی بتدریج مومنین کثرت سے شریک ہوتے ہیں، اور یہاں پر مزید ہمارے ہاں سے 4 زیارات یا 5 زیارات غیر سے لوگوں کی وہ بھی مومنین لے آتے ہیں، اور کافی سارا انتظام ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی 20 سفر کو یہاں پر چیلم حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتا ہے، جیسا کہ وہ بہت بڑا عظیم الشان تقریب بہت بڑا عظیم الشان چیلم ہوتا ہے۔ اور یہ محرم کی مجالس رات کو اور دن کو برپا ہوتی رہتی ہیں، تمام گھروں میں بھی ہوتی ہیں اور امام بارگاہ میں بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح تمام مومنین مومنات اس میں اور ان کے بابا سرکار ہر سال جو ہے چادر چڑھن ویندا آहियूं असां पंहिंजी मुर्शिद जी महरम पाक जे सिलसिले में हर साल जो साईं खिज़र हयात जो डेरो आहे उते असां वेठा आहियूं, हर साल ईंदा आहियूं, चेलम ते बि ईंदासीं इंशाअल्लाह ताला। मुर्शिद जिंदाबाद, चक नूरंग जहां। आस्थाना आलिया हजरत सैयद नौरंग शाह जहानिया रहमतुल्लाह अलैह पर फूलों की बारिश भी की गई, जिससे दरबार का माहौल मुअत्तर हो गया। कैमरामैन शहजाद भट्ट और आसिफ महमूद के साथ तनवीर हुसैन, पंजाब न्यूज़, अहमदपुर सियाल।